آج میری شادی تھی اور مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور میری شادی میرے بھائی نے کروائی تھی۔ اس نے میری شادی کروانے کے لیے بہت قرضہ اٹھایا تھا، بہت محنت کی تھی۔ میری شادی تو ہو گئی، پر مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ گھر سے رخصت کرنے کے بجائے میرے بھائی کے کمرے میں ہی بٹھا دیا گیا۔ میں حیران ہوئی۔ میرے ساتھ صرف ایک ہی عورت تھی جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ میرے ہونے والے شوہر کی بڑی بہن ہے۔ جب وہ مجھے میرے ہی بھائی کے کمرے میں لا کر بٹھانے لگی تو میں نے کہا کہ باجی یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے تو آپ لوگوں کے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں یہ رات ادھر ہی گزارنی ہوگی، پھر تمہیں لے جائیں گے۔ تو میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاید ان کے پاس گھر نہیں ہے یا ان کا گھر ابھی ٹھیک طرح سے سیٹ نہیں ہوا، کیونکہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ وہ لوگ بھی ہماری طرح غریب ہیں۔ پر کیا اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس ایک کمرہ بھی نہیں تھا جہاں پہ وہ اپنے گھر کی دلہن کو ہی لے جاتے، اور مجھے میرے بھائی کے کمرے میں بٹھا کے چلی گئی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، میں اپنی شادی کی رات اپنے بھائی کے کمرے میں گزارنے والی تھی، مجھے یہاں بٹھا کے چلی ہی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجبوری ہے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ اگر ایسا ہی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے دوسرے کمرے میں لے جائے، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ دوسرے کمرے کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور ٹھیک سے بند نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی اور اپنے دلہے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی تک میں نے صرف اس کی تصویر ہی دیکھی تھی، لیکن تصویر سے تو بہت اچھا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میں نے اپنا گھونگھٹ ٹھیک کر لیا۔ میں نے کہا لو میرا شوہر آ گیا۔ امی جب زندہ تھی تو تب انہوں نے سمجھایا تھا کہ دلہن بنو گی تو اپنے شوہر سے پہلے دن زیادہ بات نہیں کرنا، منہ کھول کھول کے ہنسنا نہیں، تھوڑا شرما لینا، کیونکہ پہلے دن عورت کو اسی طرح سے پیش آنا چاہیے۔ میں بھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ امی کی یاد تو بہت آ رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا ایک اچھا سا شوہر ہو، میرا اپنا گھر ہو، میں خود کھانا بناؤں، میرے گھر کو صاف کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ مجھے اس طرح کی زندگی جینے کا شوق تھا، اور آج میری اس زندگی کا پہلا دن تھا۔ میرا شوہر آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا، لیکن میں جو کہ شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، تو میں نے بھی ابھی تک اسے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا تو مجھے اس کی آواز کچھ جانی پہچانی سی لگی، اور پھر اس نے خود ہی میرا گھونگھٹ بھی ہٹا دیا۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا، مجھے ایسا لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی تھا۔ میں حیران تھی۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ میرے کمرے میں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں۔ مجھے لگا کہ وہ غلطی سے یہاں آ گیا ہے، پھر اس نے اس طرح میرا گھونگھٹ کیوں اٹھایا؟ لیکن یہ کس قسم کی غلطی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو تم پریشان نہیں ہو، تمہاری شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے میری شادی ہوئی ہے، لیکن آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ لو، یہ خط پڑھ لو، تم اس خط کو پڑھنا چاہتی تھی نا، آج خود ہی پڑھ لو۔ میں نے فوراً سے وہ خط اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے پڑھنے بھی لگی۔ اس خط میں جو لکھا تھا اس نے میری پوری زندگی بدل دی تھی۔ میں اپنی ماں کی سگی بیٹی نہیں تھی، میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، میں ان کی کزن کی بیٹی تھی جس کو وہ اپنی بہن کہتی تھی، اور ان کی بہن نے کسی بہت امیر آدمی سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن ان لوگوں نے ان کی بہن کو اس دنیا سے روانہ کر دیا۔ جائیداد کے معاملے تھے، بہت بڑے بڑے مسئلے مسائل تھے، اور میری بھی جان لینا چاہتے تھے، لیکن ان کی بہن نے کسی طرح میری منہ بولی ماں، یعنی کہ جو میری ماں تھی، جس کو میں ماں سمجھتی تھی، اس کے پاس پہنچا دیا، اور وعدہ کیا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور اس کو کبھی یہ نہ پتہ لگے کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور باپ بھی نہیں تو یہ نارمل لوگوں کی طرح پل نہیں سکے گی، اور یہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ یہ سمجھے گی کہ نہ تو اس کی ماں ہے اور نہ ہی اس کا باپ ہے۔ یعنی کہ جو میری ماں تھی اس کو میں اپنی ماں سمجھتی تھی، اصل میں میری خالہ تھی، اور اپنے خالو کو اپنا باپ سمجھتی تھی، اور جس کو میں اپنا بھائی سمجھتی تھی وہ میرا کزن تھا، اور کزن بھی سگا نہیں تھا، کیونکہ میری ماں اور میری اصلی ماں آپس میں سگی بہنیں نہیں تھیں، بلکہ وہ آپس میں کزن تھی، لیکن بہنوں سے بھی بڑھ کر پیار تھا۔
میرے شوہر نے بتایا، جو کہ اب میرا شوہر بن چکا تھا، اس نے کہا کہ ابھی بھی وہ لوگ تمہیں تلاش کر رہے ہیں، اور مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں اپنے گھر میں بغیر کسی رشتے کے رکھا تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ تم میری سگی بہن تو نہیں ہونا، اور اگر ان کے حوالے کر دیا تو وہ سارا غصہ اور بدلہ تم پر نکالیں گے، کیونکہ وہ تمہاری ماں کو بھی برا سمجھتے تھے اور تمہارے باپ کو بھی، اس لیے مجھے کوئی اور راستہ سمجھ نہیں آیا تمہیں یہاں رکھنے